اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کسی بھی ملک کی معیشت کی بہتری یا تنزلی کا دار و مدار یا انڈیکیٹر جو سمجھا جاتا ہے وہ اس ملک کی کیپٹل مارکیٹ کو سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک بڑے ممالک میں سے ایک ملک ہے اور جس کی آبادی تقریباً 21 کروڑ کے قریب ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اتنے وسائل کے باوجود لامحالہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ ہر چند سال کے بعد ایک اسکیم کا شکار رہی ہے۔ اس کی لاتعداد وجوہات ہیں، ان کی تفصیل میں آج بات نہیں کروں گا، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو آج کے دن 21 کروڑ کے ملک کے اندر بمشکل عام انویسٹر 2 سے 2.5 لاکھ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، جو کہ ایک نہ ہونے کے برابر اشاریہ ہے، اور یہ ایک بدقسمتی کا پہلو بھی ہے۔ اور اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس سے واقف ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی لڑائی ہے، جو ایک غلط ذرائع سے مارکیٹ کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، تو عام آدمی کا اعتماد بدقسمتی سے ہماری اسٹاک مارکیٹ کے کرتا دھرتاؤں پر نہیں رہا۔ اور اس کے اندر تاریخی طور پر دیکھیں تو جو ادارہ ہے جس نے ریگولیٹ کرنا ہے، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ انتظامیہ ہو یا SECP ہو، ان کا کردار کوئی بہت زیادہ مثالی نہیں رہا۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہیوز ہیں انہی کی سپورٹ کی ہے اور عام آدمی کو بے بس کیا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی اس مارکیٹ کے اندر رخ نہیں کرتا، اسے خطرہ ہے۔ اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ ہر 4-5 سال کے بعد ایک اسکیم آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں 90 کے عشرے میں، اس کے بعد بڑا اسکینڈل جو ہوا 2005 کا، بہت بڑا کرائسس تھا اسٹاک مارکیٹ کا، جس میں اربوں ڈالر مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہوئے۔ اس میں وجوہات بڑی سمپل سی ہیں: انسائڈ ٹریڈنگ، مینوپولیشن، گٹھ جوڑ، انتظامیہ، ریگولیٹرز اور بگ ونس کے جو گٹھ جوڑ تھا، جس کی وجہ سے عام آدمی کو ٹوٹل سکویز کیا گیا۔ ہماری مارکیٹ کے اندر جنرلی ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ جو چند ہزار لوگ اس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، چند سال کے اندر ان کو بالکل واش آؤٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر نئے انویسٹر تلاش کیے جاتے ہیں۔ 2005 کے اسکیم میں، جس میں اربوں ڈالر عام انویسٹرز کے زبردستی مینوپولیشن کے ذریعے وائپ آف کیے گئے، اس کے اوپر چند دوستوں نے مل کر ایک تنظیم تشکیل دی جس کا نام پاکستان ایسوسی ایشن آف اسمال اینڈ میڈیم انویسٹرز پاسمی رکھا گیا۔ اور اس سلسلے میں 30 مئی 2005 کو ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں منسٹری آف فائنانس اسلام آباد سے بھی ڈپٹی ڈائریکٹر نے شرکت کی، کچھ بروکر حضرات بھی تھے، ناظم نعمت اللہ خان صاحب نے بڑی عنایت کی کہ وہ بھی تشریف لائے، اور یہاں سے پاسمی نے اپنا کردار ادا شروع کیا کہ عام انویسٹرز کو تحفظ کس طرح سے دیا جائے۔ اس سلسلے میں جو پرانے کام کرنے والے ہیں وہ پاسمی سے بخوبی واقف ہیں، اور الحمدللہ کئی سال تک، آلموسٹ 1 دہائی تک، پاسمی نے عام انویسٹرز کو نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ اسے پروٹیکٹ بھی کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب 2008 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکلائن آیا، ڈبیکل آیا، جو کہ پوری دنیا میں تھا، لیکن الحمدللہ جو پاسمی کے انویسٹرز تھے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ واحد تھے جو اس 2008 کے اس تباہ کن ڈکلائن سے محفوظ رہے، اور جس کا اعتراف 15 مجھے ڈیٹ ابھی یاد نہیں ہے، اس کا میں لنک شیئر کر دوں گا، بزنس ریکارڈر اخبار میں بھی اس کا اعتراف کیا گیا کہ الحمدللہ جب یہ تباہی آئی جو دنیا بھر میں آئی تھی،
पासमी ने अपना किरदार मस्बत किरदार अदा करते हुए अपने इन्वेस्टर्स को इस तबाही से तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले बिल्कुल महफूज कर लिया था। वो सब मार्केट से अपना मुनाफा लेकर साइड हो गए थे। तो इस तरह से ये पासमी की तारीख़ है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर या बिज़नेस के हवाले से वाहिद पहली जमात है या तंजीम है जिसने आम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस बैकग्राउंड में मैं आज भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल कैपिटल मार्केट किसी भी मुल्क की मईशत का एक इशारा देता है कि वो मईशत मनफी जा रही है या मस्बत जा रही है। हमारी मार्केट माजी के अंदर 53,000 के मार्क को क्रॉस करके और फिर हमने देखा आज से चंद साल पहले वो 27-28,000 के ऊपर आ गई। दैट मीन्स 50% मार्केट वाइप ऑफ हो गई। और ये सब वही नतीजे हैं कि इस्तेहकाम नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मार्केट ने एक मस्बत ट्रेंड लिया है मौजूदा हुकूमत के दौर में और काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। और इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है कि हमारी मार्केट बहुत आगे जा सकती है। इस सिलसिले में पासमी ने अपना किरदार दोबारा रिवाइव करने का फ़ैसला किया है। वैसे पासमी कभी भी मार्केट से अलग नहीं हुई। जो इन्वेस्टर्स हैं वो मशवरे भी करते रहते हैं और उन्हें गाइडलाइन भी मिलती रहती हैं, लेकिन अब एक्टिवली हमने दोबारा सोचा है कि इसको रिवाइव किया जाए। इसके साथ साथ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी पासमी अपना काम कर रही है और उस हवाले से भी 1-2 वीडियोज़ हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत और एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत मस्बत हैं। उनके लिंक्स भी बाद में शेयर कर दिए जाएंगे, जो मेरा ख़्याल है कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा इंटरनेशनली भी और नेशनली भी पाकिस्तान के किरदार को आगे ले जाने के लिए। अब देखने की चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर 21 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 2-2.5 लाख, जो कि अगर आप देखें तो वो बमुश्किल 1% भी नहीं बनते, ये पार्टिसिपेशन है। और वो हजरात भी बेचारे नादानी में या उनकी अपनी कोताहियों की वजह से या मार्केट की सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से चंद साल सरवाइव करते हैं, लालच में आते हैं, लालच दिलाया जाता है और इनसाइड ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन और गठजोड़ के ज़रिए उन्हें बिल्कुल फारिग कर दिया जाता है और फिर नए शिकार तलाश किए जाते हैं। इस चीज़ की ये प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म नहीं है, कॉरपोरेट कल्चर की निशानदेही नहीं करती, ये एक सेठिया निज़ाम की निशानदेही ज़रूर करती है। अगर हम इस निज़ाम को थोड़ा सा मस्बत तरीके से चलाएं तो पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि हम और हमारा मुल्क, हमारी मईशत में इतना पोटेंशियल है। और जो अब नई चेंजेस आ रही हैं CPEC के हवाले से, तो मेरी राय में पाकिस्तान अपने तमाम पोटेंशियल्स को अगर मस्बत अंदाज में ले कर आगे चले और जो मौजूदा हुक्मरान जमात है जो एक इवन प्लेइंग ग्राउंड देना चाहती है सबको, अगर इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया तो बहुत आम आदमी के लिए फ़ायदा है, मुल्क के लिए फ़ायदा है, स्टॉक मार्केट के लिए फ़ायदा है और हमें इस रुख पर चलना चाहिए। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने पासमी ने दोबारा ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी जो रहनुमाई पहले माजी में देते रहे हैं वो हम दोबारा उसको कंटिन्यू करें, आम आदमी को अट्रैक्ट भी करें कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और उनको बाखबर रखें और कोशिश करें कि ये जो प्रैक्टिसेस माजी की हैं, इनसाइड ट्रेडिंग की, मैनिपुलेशन की और ज़बरदस्ती कवानीन को मैनिपुलेट करने की, अगर जो माजी में काम करते रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि 2008 में जब हमने 1 माह तकरीबन कबल जब ये क्राइसिस आया था, उससे पहले अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार थे जो हमारे फॉलोअर्स, उन्हें हमने महफूज रास्ता दिया, मार्केट से एक्सट्रैक्ट किया और वो कैश इन हैंड लेके बैठे थे और उसके बाद मार्केट पे फ्रीज लगा दिया गया। जब हम ख़रीदना चाह रहे थे लोएस्ट रेट के ऊपर, मार्केट तकरीबन 15,000 प्लस से जाकर और 10,000 कुछ पर आ गई थी, तो वहाँ पर फ्रीज लगा दिया गया, जबकि हम बाइंग में हमारे इन्वेस्टर्स खड़े हुए थे और वो फीस कई महीने तक
کئی ہفتوں تک وہ قائم رہا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جن کے پیسے ڈوبے انہیں پیسے نہیں دیے گئے، اور زبردستی بارگین کر کے جن کے پیسے تھے ان کو 1/4 پیمنٹ کی گئی. یہ اور ریگولیٹر جو میں بڑا واضح پہلے کہہ چکا ہوں، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور جو انویسٹرز کے پیسے ڈوبے تھے وہ انہیں دلانے میں ناکام رہے. تو یہ پریکٹسز پورے ملک کو بدنام بھی کرتی ہیں، معیشت کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر ہمارا امیج تباہ کرتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں روکنی ہوں گی، اور میری رائے میں کم از کم 10% اگر ہم بات کریں تو 10% بھی اگر ہم لے لیں تو 2 کروڑ سے زائد انویسٹرز اس مارکیٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مارکیٹ کو استحکام دے سکتے ہیں، انڈسٹریز کو استحکام دے سکتے ہیں، اور ہمیں اس رخ پر جانا چاہیے. تو اسی سلسلے میں اگر میں یاد دہانی کرا دوں کہ ہم نے ایک انسٹرومنٹ انٹروڈیوس کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، جس کا نام مارکیٹ دھیان دیا گیا تھا، اور اس مارکیٹ دھیان کو بہت زیادہ چرچا بھی ملا، لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. اور ہمارے ہاں جو جنرل ٹرینڈ ہے کہ جی ہر آدمی ٹپ دے دو، ٹپ لے لو، اور ٹپ کے چکر میں وہ مارکیٹ کے اندر لیورنگ کرتے ہیں، اور فالس ٹپ دے کر مینوپولیٹ کر کے لوگوں کا پیسے انوالو کر کے اور پھر اس کو وائٹ واش کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس ٹینڈنسی سے نکل کر سالڈ گراؤنڈ کے اوپر حقائق لوگوں تک پہنچانے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، اور ہمیں اس پوٹینشیل کو اجاگر کرنا چاہیے، لوگوں کو اس طرف لانا چاہیے تاکہ انڈسٹریز پراسپر ہوں، عام آدمی کو پراسپیرٹی ملے، فائدہ پہنچے. کاروبار میں اگر موومنٹ ہوگی تو ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا، پورا ملک فائدہ اٹھائے گا، اور بین الاقوامی سطح پر ہمارا عروج بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. بہت شکریہ.